بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے خاندان میں ملکہ اور اس کی بیٹی تھی۔ ملکہ کی خوبصورتی کے چرچے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے تھے۔ دور دور کے ملکوں سے شہزادیاں اس ملکہ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتی تھیں، اور ملکہ کی خوبصورتی کا اثر اس کی بیٹی پر بھی تھا، اور بادشاہ کی بیٹی بھی ملکہ سے خوبصورتی میں کم نہ تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ملکہ بادشاہ کے وزیر کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر رہی ہے۔ بادشاہ کی دہشت سے آنکھ کھل گئی، کیونکہ بادشاہ ملکہ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور بادشاہ اس دن دربار میں بھی نہیں آیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں اپنے دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ کسی تجربہ کار عالم کو بلاؤ اور میرے کمرے میں بھیج دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ایک عالم کو بادشاہ کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ بادشاہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اب کمرے میں صرف بادشاہ اور عالم موجود تھے۔ بادشاہ نے اس عالم کو اپنے خواب سنایا، لیکن بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر نہیں بتائی، اور اس طرح بہت سے عالم آئے اور ناکام لوٹ گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس بات کا ذکر ملکہ سے نہیں کیا۔ ایک دن بادشاہ پریشانی کی حالت میں قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو بادشاہ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک گھنے درخت کے نیچے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بزرگ بادشاہ سلامت کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تمہاری عمر اور حالت بتا رہی ہے کہ تم اہل علم ہو، کیا تم اپنے علم سے بادشاہ کی پریشانی حل کر سکتے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، جی بالکل۔ بادشاہ اس بزرگ کو لے کر محل پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس بزرگ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ، آپ کا وہ وزیر ملکہ کے حسن پر عاشق ہو گیا ہے اور ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ذکر اس نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، لیکن وہ یہ کام بہت جلد کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ اس وزیر کو پھانسی دے دی جائے، لیکن اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، کیونکہ اگر آپ نے وزیر کو ایسی پھانسی دے دی تو آپ کی بہت سی بدنامی ہوگی، اور رعایا پر بھی آپ کا غلط اثر پڑے گا، کیونکہ رعایا حقیقت سے بے خبر ہے۔ بادشاہ نے اس بزرگ سے کہا، پھر آپ ہی اپنے تجربے سے کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس سے میرے عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے، اور وزیر کا گھنونا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے، اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل جائے۔ بزرگ نے کہا، حضور، میں وزیر کو سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، لیکن مجھے اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ چند دنوں کا وقت لے کر بزرگ دربار سے نکل گیا۔ ایک دن وہی بزرگ اس درخت کے نیچے اپنی کتابیں اپنی گود میں رکھے سوچ رہا تھا کہ آخر وزیر کو کیسے غلط ثابت کروں اور بادشاہ کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ بزرگ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت طوطا اس درخت کی ٹہنی پر آ کر بیٹھا۔ بزرگ کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ درخت پر چڑھا اور طوطے کو چپکے سے پکڑ کر لے آیا، اور طوطے کو بغل میں چھپائے محل میں پہنچا، اور وزیر سے درخواست کی کہ مجھے اس محل میں موجود سب سے خوبصورت پنجرہ دیا جائے۔ وزیر اس بزرگ کو جانتا تھا، اس لیے اس نے محل کا سب سے خوبصورت پنجرہ اس بزرگ کے حوالے کر دیا۔ دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت لوگوں کے مسائل حل کر رہا تھا۔ بزرگ دربار میں داخل ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ بہت ہی قیمتی طوطا آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ میرا یہ طوطا تحفے میں قبول فرمائیں، کیونکہ یہ طوطا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر اس طوطے میں کیا خوبی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ طوطا ہر جمعہ کو آپ کی جان اور عزت کے دشمن کا نام بتائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور سب درباریوں نے بھی اس طوطے کی بہت تعریفیں کی، لیکن وہ ملکہ کا عاشق وزیر سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اس طوطے کو کیسے مارا جائے۔ اب بزرگ نے بھی بادشاہ سلامت کو تحفہ دینے میں اس کا مقصد بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ اس طوطے کو باہر کے باغیچے میں رکھ دو۔ اس کے بعد بادشاہ نے بزرگ اور چند سپاہی کھڑے کیے، اس طوطے پر نظر جمائے بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ملکہ کا عاشق وزیر چھپتا ہوا خنجر لے کر اس طوطے کے پنجرے کے اوپر پہنچ گیا، اور جیسے ہی طوطے پر وار کرنے لگا تو بادشاہ کے سپاہی نے اسے ننگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور یہ سارا منظر بزرگ اور بادشاہ نے بزرگ کو دیکھ رہے تھے۔
بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وزیر ڈر گیا تھا کہ یہ طوطا جمعہ کے دن اس کا نام نہ لے لے، کیونکہ یہ ملکہ کی عزت کا دشمن ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ طوطا ایک عام طوطا ہے، میں نے یہ صرف ایک چال چلی تھی۔ بادشاہ اس بزرگ کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس وزیر کی جگہ اپنا نیا وزیر مقرر کر لیا، اور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔